میں خدا سے تمہارے بارے میں کیا کہوں؟ ابلیس نے جواب دیا، پھر میرے لیے کوئی وجہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو درست کروں اور ان جہنموں میں ایک بہتر شخص بنوں۔ میں نجات اور حل چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس سزا کو مزید نہیں سنبھال سکتا۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں ذہنی مریض بن گیا ہوں، کیونکہ یہاں کچھ کام نہیں کرتا۔ وہاں صرف نفرت، تشدد، درد، تکلیف اور مسلسل جنگیں ہیں۔ میں نے اس سے کہا، اصل حل یہ ہے کہ تم کے ذریعے اس زمین کو تباہ نہ کرو۔ اگرچہ تم بنی نوع انسان پر خدا سے زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہو، لیکن خدا کی دنیا کو آنے دو۔ اس کے بعد روحیں جہنم میں داخل نہیں ہوں گی۔ پھر روحانی زندگی میں جہنموں میں بھی دوبارہ بہتر طور پر بحال کیا جا سکتا ہے، خواہ اس میں ایک طویل وقت لگے گا۔ یہ واحد حل ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ خدا ان جہنموں کو ہر طرح سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی روح کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا ہر روح کو آزادی دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ کی زندگی خوشی اور محبت کی خاطر بنائی ہے۔ میرے فارغ ہونے کے بعد ابلیس کافی دیر تک مجھے گھورتا رہا۔ آخر کار وہ بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ ابلیس کی بیٹی میرون، لوسز ڈاٹر۔ میں ابھی بھی اسی جگہ پر بیٹھا تھا جب ایک چمکتی ہوئی روشنی کا گولا بہت تیز رفتاری سے میرے پاس آیا۔ جب وہ گولا اترا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور میری پیشانی کو چوما۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں مجھ سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں میرون ہوں، ابلیس کی بیٹی۔ میں نے اور بہت سی آسمانی مخلوقات نے تمہاری اور ابلیس کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنا ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ تم خدا کے سچے دل ہو۔ تم ہر ایک کے دل کو خدا کی محبت سے جوڑنے کے لیے بہت دور چلے جاتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ انسانوں کی تخلیق سے پہلے کے ماضی کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے تمہیں اور انسانوں کو میرے باپ ابلیس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ انسانی تخلیق سے پہلے میرے باپ ابلیس نے بہت سی عورتوں کے ساتھ شادی کی تھی اور بہت سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ میرا باپ انتہائی ذہین شخص تھا اور فردوس کے کئی حصوں میں روحانی علوم پر تحقیق کرتا تھا۔ اس بنیاد پر اس نے بہت اعلیٰ سطح پہ خدا کی پیروی کی ہے۔ میرے باپ نے تخلیق کے بہت سے راز جاننے کے لیے بہت سے تجربات کیے ہیں۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنا ہی وہ خدا کی کاملیت کو دریافت کر سکے گا۔ اس سوچ نے بالآخر اسے اے سے زیڈ تک خدا کو دریافت کرنے پر آمادہ کیا۔ میرے باپ ابلیس کے پاس روحانی رستے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کثیر صلاحیت تھی۔ اس کے لیے خدا ہم سب میں ایک منفرد ہستی تھی۔ میرے باپ کا ماننا تھا کہ ان گنت روحانی مخلوقات، حتیٰ کہ اس کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں اس کے نقش قدم پر چل کر بہت اعلیٰ جہانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بیٹے اور بیٹیوں جو دل کے راستے پر چلے نے ہمیشہ اسے نشاندہی کی کہ بہت بار اس کا دماغ اس کے دل پر حاوی تھا۔
ابلیس نے ہمیشہ یہ کہہ کر انہیں خاموش کرایا کہ وہ خدا کے بارے میں ان سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ بہت مرتبہ ابلیس کے دل کی ٹرین روحانیت کی تحقیق کرتے ہوئے پٹری سے اتر گئی۔ اس نے اپنی مسلسل تحقیق اور آسمانی رازوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس خواہش کو برقرار رکھا کہ خدا کی مکملیت کو دریافت کیا جا سکے۔ یہ فردوس کے سفید نور کے دائروں، سنہری اور نیلی جنتوں یا قانون کی طرف سے آنے والی مخلوق کو ان کی ترقی اور سفر کرنے کی ترغیب کے مطابق میرٹ ملتا ہے۔ ایک بار جب کوئی مخلوق خدا کی بلندیوں میں سفر کرتی ہے، انہیں جنتوں کے ہر پردے کے پیچھے صرف خدا کی ذات ہی دیکھ سکتی ہے کہ کسی بھی مخلوق کے دل میں کیا چھپا ہے۔ سب سے پہلے یہ ابلیس کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا کہ دریافت کیا جائے کہ خدا کیسے اس پردے کے پیچھے چیزوں کو دیکھ اور مشاہدہ کر سکتا ہے جو کہ کوئی اور دریافت نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ ابلیس مشاہدہ کر رہا تھا کہ خدا اچانک بہت سی مختلف مخلوقات میں ایک ہی وقت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، خدا یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اچانک خدا اتنی تیز رفتاری سے غائب ہو جاتا ہے کہ روشنی کی رفتار کے ساتھ بھی کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا پیچھا کر سکے۔ کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ خدا کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اس نے سوچا کہ یہ جو قوم کا کہ نور کا آگ کا جو خدا کا حصہ ہے، کس طرح ایک وقت میں بے شمار مخلوقات کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ سنہری اور نیلے نور کی جنتوں نے ابلیس کو انتباہ کیا کہ وہ اپنی غلط ترجیحات کو ترک کر دے، جیسے کہ خدا کی ضرورت کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کو خدا کے حضور مجسمہ محبت بننے کے لیے کھولے، نہ کہ ایک جاسوس کی طرح خدا کے بارے میں مزید دریافت کرنے کی کوشش کرے۔ وہ کئی بار نیلے اور سنہری نور کی جنتوں میں داخل ہونے کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا، کیونکہ کوئی بھی اس طرح کی ترجیحات کے ساتھ ان بالا جنتوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خدا کی مہربانی کی وجہ سے تھا کہ اس نے ابلیس کو کئی بار معاف کیا۔ خدا نے ابلیس اور دوسری مخلوقات کو بار بار بالا جنتوں میں سفر کرنے کا موقع دیا تاکہ ان کے دل میں ان جنتوں جیسی محبت بڑھنے اور اس کا حصہ بننے کی محبت پیدا ہو سکے۔ تاہم میرا باپ خدا کے بارے میں تحقیقات کرنے سے دستبردار نہ ہوا، یہاں تک کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی جو جنتوں میں رہ رہے تھے، وہ جنت کے سفید نوروں کے دائرے میں نیچے آئے اور انہوں نے اپنے باپ ابلیس کو مشورہ دیا کہ وہ دل اور محبت کے راستے پر چلے جو کہ صحیح روحانی راستہ ہے، بجائے اس کے کہ اپنے گھر والوں کے مشورے کے مطابق اپنی زندگی پر نظر ثانی کرے۔ اس بات سے وہ سب سے بہت مایوس ہوا، بلکہ وہ زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ وہ اس کی رہنمائی اور تعلیم کی وجہ سے آج جنتوں میں رہنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پس پردہ بہت سی سچائیاں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سبق سکھا سکتا ہے۔ انسانی تخلیق سے پہلے میرا باپ ابلیس واقعی ایک بہت گہری سوچ رکھنے والا شخص تھا، اور وہ اندرونی روحانی زندگی کے لیے بہت حساس تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ خدا کے بھی بہت قریب آ سکتا تھا۔ ایک بار وہ بھی خدا کی محبت میں
بہت حساس بھی رہا ہے۔ ابلیس خدا کا سچا تلاش کرنے والا رہا ہے۔ اس نے بہت سے نغمے لکھے ہیں اور شاعری، جس میں اس نے اپنے خدا کی یاد میں کھو جانے والے لمحات کا اظہار کیا تھا۔ بالا جنتوں کی مخلوقات آج بھی اس کے لکھے ہوئے ان نغموں اور نظموں کی تعریف کرتے ہیں۔ جب سے خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد ہی ابلیس کی زندگی میں تصادم اور تضادات نے جنم لیا۔ خدا ہمیشہ پر اصرار فیصلے کرتا ہے۔ انسانی مخلوق کی رہنمائی کے لیے کسی اور بڑے فرشتے کی بجائے خدا نے ابلیس کو چنا۔ اس نے ابلیس کو انسانی مخلوق کے لیے روحانی باپ کی حیثیت سے ذمہ داری دی۔ اسے ان کی صحیح سمت میں رہنمائی کے لیے ایک چینل ہونا چاہیے تھا۔ یہ سچ ہے کہ انسان روحانی طور پر ابلیس کے بچے ہیں، کیونکہ اس نے انہیں خدا سے ملنے میں تعلیم دی اور ان کی پرورش کرنے میں غیر معمولی کوشش کی تاکہ وہ خدا سے ملنے کے اہل بن سکیں۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ابلیس آہستہ آہستہ انسانی مخلوق کے بارے میں بہت مایوس ہو گیا۔ لاکھوں سالوں میں ابلیس نے یہ مشاہدہ کیا کہ انسان روحانیت میں آگے بڑھنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے، جس کی بنا پر ابلیس کو بہت مایوسی ہوئی۔ روحانی دنیا میں انسانی مخلوق کے نزدیک خدا کے علاوہ اور بھی بہت سارے مفادات تھے، اور وہ خدا کے روحانی راستے پر نہیں چلنا چاہتے تھے۔ بجائے کہ وہ خدا کے قریب آ جائیں، بلکہ ہمیشہ خدا سے دوری اور اجنبیوں جیسا برتاؤ کیا۔ ابلیس نے خدا سے چند تاریخی جملے کہے کہ اے خدا، اگرچہ تو انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن کیا کسی اور مخلوق نے کبھی تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا جو سلوک انسانی مخلوق نے تیرے ساتھ استوار کیا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان دنیا میں آ کر جسم کی زندگی پانے سے پہلے روحانی زندگی کیسے گزارتے تھے۔ انسانوں نے خود کو اپنے اپنے جہانوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور وہ اپنے اپنے گروپس میں ساتھ رہتے تھے۔ ان کے ساتھ جن ارواح سے وہ پیار کرتے تھے اور پسند کرتے تھے، سطحی طور پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، اور اس نسبت سے وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، تاہم ان کے دل خدا سے بہت دور تھے۔ اس کے علاوہ روحانی دنیا میں انسان نے بہت سے خود مرکزی مشاغل اور بہت سی سرگرمیاں اپنا رکھی تھیں جن کا روحانی راستے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں روحانی سفر سے کسی قسم کی الرجی تھی۔ اس پر کسی بھی چیز کے بارے میں شکایت کرنے کا تمام طریقہ ابلیس کا نہیں تھا۔ البتہ میرا باپ ابلیس انسانی مخلوق کی دیکھ بھال کر کے تھک چکا تھا، اور اس وقت وہ نا امید ہو گیا۔ اس حالت میں اس نے خدا سے شکایت کرنا شروع کر دی۔ اس نے خدا سے کہا کہ اس نے اس کے کندھوں پہ بہت زیادہ وزن ڈال دیا ہے جو وہ اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ خدا سے پوچھا، اے خدا، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا جبکہ وہ تیرے ساتھ ایک نہیں ہونا چاہتے؟ وہ بس جیو اور محبت کرو، جیسی اپنی پسند کی خود غرض طریقے اور اپنی سوچ میں جیتے اور محبت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ انسان بہت خود پسند مخلوق ہیں۔ خدا نے اس سے کہا، بس اپنے اندر عاجزی پیدا کرو اور انتظار کرو جب تک کہ انسان ایک چھوٹے سے پودے سے درختوں کی مانند بڑھ نہ جائے، اور ایک دن پھر یہ انسان جب محبت الہی کا پھل لائے گا تو پھر تم بہت خوش ہوگے۔ تمہارے لیے انسانی مخلوق کی مسلسل خدمت کرنے کے لیے
صحیح فیصلہ لینے کا صحیح وقت اب ہے۔ پھر میرون نے مجھ سے پوچھا، تمہارا تعلق انسانوں سے ہے، تمہارا مشاہدہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے اس سے کہا، ابلیس کے الفاظ میں بہت زیادہ سچائی ہے۔ جو باتیں اس نے خدا سے کیں، اب وہ اسی زمین پر بالکل اسی طرح رہ رہے ہیں جس طرح وہ روحانی دنیا میں رہتے تھے۔ وہ بہت ہی خود غرض زندگی، بہت ہی دلچسپیوں اور مشاغل میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ان کے دل خدا سے بہت دور ہیں۔ جس وقت تک انسان نے ثابت کیا ہے کہ ابلیس ان کے بارے میں صحیح تھا اور اب بھی درست ہے۔ میرون کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے کہا، میں نے سنا تھا کہ تم بہت صاف گو انسان ہو، لیکن اب میں یہ بھی دیکھ سکتی ہوں نہ صرف انصاف تمہاری زندگی کا حصہ ہے بلکہ تم کسی سے بھی تعصب کے ساتھ نہیں ملتے۔ یہ تمہارے اندر خدا داد خوبی ہے۔ خدا کی انسانوں کے لیے بہت سی نیک تمنائیں اور بہت زیادہ توقعات تھیں کہ وہ بہت ساری تخلیقات کو خوش کریں گے۔ اب انسان جہنم میں رہ رہے ہیں اور وہ خدا سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے میرون سے کہا، زمین پر وہ بھی اندھے اور خدا سے دور رہتے تھے۔ ان کے کان تو ہیں لیکن انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ انہیں قیمتی چیزوں کو سننے میں جو انہیں لازوال خوشیاں دے سکتی ہیں۔ صبح سے شام تک وہ مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں جو انہیں اطمینان، پہچان، قبضہ اور ان کو ممتاز اور مشہور بنانے میں مدد کرتی ہیں کہ ہر چیز کو حرکت بس ان کی ذات کے گرد گھومے۔ ان کے دل، جن کو خدا نے خوشیوں کے لیے پیدا کیا ہے، اندھیرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان رہنا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کھلے دروازے والی جیل میں ہوں۔ ہر روز میں اپنے دنوں کا شمار کرتا ہوں اور میں اس دن کا انتظار کرتا ہوں جب میری زندگی ختم ہوگی اور میری روح میرے جسم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی۔ انسانی مخلوق خدا کے لیے بہت سرد دل رکھتی ہے۔ جب میں ان سے خدا کے بارے میں بات کرتا ہوں تو وہ بہت عجیب، متکبر غرور سے مجھے دیکھتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں کوئی نہیں اور ایسے اداکاری کرتے ہیں جیسے وہ اپنی نگاہ میں بہت خاص ہیں۔ جب وہ مجھ سے بات یا بحث کرتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں بری ارواح کا شکار ہوں۔ وہ بتانے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صحیح اور سچ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ جب بھی میرا صبر تقریباً ختم ہو جاتا ہے تو میں خدا کی طرف دیکھتا ہوں اور اس امید کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا مل جائے جس کے پاس خدا سے محبت کرنے والا دل ہو۔ ان کے مذاہب بھی ان جیسے تنگ نظر ہیں۔ وہ اپنے نجات دہندہ سے چمٹے رہتے ہیں اور صرف اسی سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ماننے والے اپنے مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، خود غرض طریقے سے اپنی نجات تلاش کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں ایسے بہت کم ہی لوگ ہوئے ہیں جو جان سکیں کہ خدا اصل میں کون ہے۔ ان میں سے اکثر صرف اپنے نبی یا نجات دہندہ سے بہت مخلص ہیں اور صبح سے شام ان کے لیے گیت گاتے ہیں۔ وہ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ خدا نے ان کے نجات دہندہ کو مکمل اختیار دیا ہے
اور وہ ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ اس معاملے میں انسان ابلیس سے بہتر نہیں ہے، جو بعد میں شیطان بن گیا۔ ان کے لیے خدا ریٹائرڈ ہو چکا ہے۔ انہوں نے انبیاء اور نجات دہندگان کو خدا کے مقام پر بٹھا دیا ہے، اور یہ کہ اب وہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے یہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ مذہبی لوگوں کو میرے روحانی تجربات و مشاہدات سے عالم ارواح میں ان کے انبیاء اور نجات دہندگان کے بارے میں علم ہو۔ انہیں ان کے مذاہب کے زوال کی وجہ سے بہت زیادہ بوجھ اٹھانا پڑا ہے۔ ابھی ان کے انبیاء اور نجات دہندگان کو جہنموں کے اندر بہت ہی دکھی حالات کا سامنا ہے۔ جب انہیں اپنے ماننے والوں کو جہنموں سے نکال کر بہتر جگہوں پر لانا پڑتا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر ان سے الہی راز بیان نہیں کیے جو وہ جانتے تھے، ورنہ وہ روحانی دنیا میں اس مشکل اور دکھی صورتحال میں نہیں ہوتے۔ جب بھی میں نے مذہبی لوگوں کو روحانی دنیا میں ان کے انبیاء اور نجات دہندگان کی حقیقی صورتحال کے بارے میں بتایا، انہوں نے مجھے جھوٹا یا شیطان کہا۔ انسان کی آنکھیں تبھی دیکھ سکیں گی جب وہ موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوں گے اور اس رنگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے جہاں وہ فرشتوں اور مختلف قسم کی مخلوقات کو ان کا منتظر پائیں گے۔ وہ ان کے انبیاء یا نجات دہندگان کو ہرگز نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ عیسیٰ ہے، محمد، بدھ، کرسچن ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس لمحے جب وہ اس حقیقت کا سامنا کریں گے کہ ان کے نبی اور نجات دہندگان کو بچانے کے لیے وہاں نہیں ہیں، خوف سے ان کی ہوا نکل رہی ہوگی اور وہ شدید گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ تب صرف ایک سیکنڈ ہی کافی ہوگا ان کے لیے نبی یا نجات دہندہ کی محبت ختم ہونے کے لیے۔ تب ان کی نگاہوں میں اپنے نبی یا نجات دہندہ کے لیے غصہ ہوگا اور وہ چلائیں گے، نیچے آؤ اور اس جہان سے باہر آنے میں ہماری مدد کرو۔ ان کے نبی یا نجات دہندہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ تب فرشتوں اور دوسری مخلوقات کے ذریعے ان کا فیصلہ ہوگا، جو انہیں جہنموں کے مختلف جہانوں میں کوڑے کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ ایک دن انسان یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جو میں روز دیکھتا ہوں۔ تب وہ یاد کریں گے جو میں نے انہیں کہا ہے، حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے نظر انداز کیا، تاہم وہ ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتے، اس کے اپنے نام اور خود غرض تعلیم کے ساتھ، اور مراقبہ کرنے والوں کو جو صرف آج کے لیے جیتے ہیں اور باقی سب کچھ بھول گئے ہیں۔ میرون نے مجھ سے کہا، تم ان تمام نبیوں میں پہلے ہو جو سچ بولتا ہے، چاہے انسان اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ تمہارے اندر کوئی خاص بات ہے جس کا ہمیں جنتوں اور خدا کے ذریعے معلوم ہوا۔ تم نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس مرکزی نقطہ کے طور پر نہیں رکھا، جو مقام صرف ہمارے پیارے آسمانی والدین کا ہے۔ یہ بات خدا اور تمام جنتوں کی خوشی کا باعث ہے۔ تم نے جنتوں کی طرف ایک سیدھا راستہ استوار کیا ہے، جس سے انسان خدا کی تلاش میں مختصر راستے سے ابدی زندگی کی نجات کو حاصل کر لیں گے۔ ہم جنتوں میں یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ مذہبی دنیا اور اس کے لوگ زمین پر تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔
تم نے ایسا کام نہیں کیا جیسا عیسیٰ، محمد یا بدھ نے کیا۔ عیسیٰ نے اپنے ایک پیروکار سے کہا، مچھلی پکڑنا بھول جاؤ، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ آدم کے بچوں کو کیسے پکڑتے ہیں۔ کئی بار اس کے شاگردوں نے عیسیٰ کو خبردار کیا کہ وہ اپنے آپ کو درمیانی نقطے پر نہ ڈالے، ورنہ بنی اسرائیل الجھن میں پڑ جائیں گے۔ مگر عیسیٰ نہیں رکا، اور اس کے مشن کی زندگی کے شروع کے دنوں میں اس کے علاوہ بھی اس نے خدا اور جنتوں سے اور بھی بہت سے وعدے اور فوائد لیے۔ محمد یہ چاہتا تھا کہ ہر چیز اس کی طاقت کے ماتحت کام کرے۔ اس کی بہت بڑی خواہش تھی کہ تمام مذاہب کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کا مذہب ہی زمین پر صرف ایک مذہب ہونا چاہیے۔ اگر وہ مزید زندہ رہتا تو وہ اپنے منصوبے کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ تاہم اس کے خاندان اور پیروکاروں کے اندرونی تنازعات دیکھنے کے بعد اسے زیادہ دیر زندہ رہنے کی خواہش نہیں تھی۔ بدھ نے خدا کو تصویر سے پوری طرح سے باہر نکال دیا۔ اب وہ سب روحانی دنیا میں خدا اور جنتوں سے بہت مایوس ہیں۔ وہ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ ان کے پاس کیا راز الہی تھے جو ان پر ان کی زمینی زندگی میں انکشاف ہوئے، جو انہیں تمام اپنے ساتھی بنی نوح انسان تک پہنچانا تھا۔ صرف ان الہی رازوں کو جان کر انسان خدا کے قریب آ سکتا ہے۔ ان انبیاء نے اپنے آپ کو مرکزی مقام پر رکھا تاکہ انہیں خدا کے ساتھ یاد رکھا جا سکے۔ اگر وہ بتا دیتے جو کہ وہ خدا کے بارے میں جانتے تھے، خدا کی دنیا زمین پر بہت پہلے قائم ہو چکی ہوتی۔ موسیٰ خدا کو زمین پر لانے کے لیے زیادہ سنجیدہ تھا، اور وہ خدا کو سینائی کے پہاڑ پر لانے میں کامیاب بھی رہا۔ تاہم اس نے دو بڑی غلطیاں کیں۔ سب سے پہلے اس نے خدا کے استقبال کے لیے چنی ہوئی قوم کے لوگوں کی تیاری نہیں کروائی۔ دوسرا، بعد میں اس نے اپنی طرف سے اتنے قوانین اور نظام بنائے کہ وعدہ شدہ سرزمین کنعان اس کی طرز حکمت اور مقاصد میں سے غائب ہو گیا۔ میں نے میرون سے کہا، اب میں بھی وہی کام کر رہا ہوں۔ میں نے خدا اور جنتوں کے بارے میں سب کچھ پوری طرح سے ظاہر نہیں کیا، اور اس معاملے میں تمہارا باپ ابلیس ٹھیک کہتا ہے کہ میں نے خدا اور جنتوں کے بارے میں صرف مثبت چیزیں ظاہر کیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں انسانوں کو دوسری چیزیں بھی ظاہر کروں جس کو سن کر انسان مطمئن نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ سوالات کریں گے۔ ابلیس نے مجھ سے کہا کہ جب میں خدا اور جنتوں کی وہ چیزیں ظاہر کروں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ لوگ کیسے رد عمل کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے کسی پاگل خانے میں بھیج دیں گے۔ یقیناً یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں میں اپنا اختتام چاہتا ہوں۔ اچانک میرون اس بات پر ہنس پڑی۔ اس کی خوبصورتی، روشنی اور ہنسی نے مجھے بہار کی یاد دلا دی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ خدا کیسے اپنے نور سے ارواح کو اتنا شاندار بنا سکتا ہے۔ میرون نے بات کو جاری رکھا، تمہیں زمین پر بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تمہاری 40 سالہ مشن کی زندگی اتنی دکھی تھی کہ ہم سب کو گہرے طور پر تم سے ہمدردی ہوئی۔ تمہارے تمام پیروکار ہر 5 یا 6 سال بعد تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال تم نے اپنی کتابوں میں خدا اور جنتوں کے بارے میں بہت سچائیاں بتائی ہیں۔ اگر ایک دن انسانی مخلوق اب کتابوں کو پڑھیں گے
تو ان کے پاس مختصر ترین راستے پر خدا سے ملنے کے لیے کافی معلومات ہوں گی۔ اگر انسانی مخلوق تمہیں سننا نہیں چاہتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے صحیح کام کیا ہے۔ تم نے اپنی مختلف کتابوں میں خدا اور جنتوں کے بارے میں چھپی ہوئی کافی سچائیاں بتا دی ہیں۔ یہ خدا اور جنتوں کے لیے ایک عظیم فتح ہے۔ وہ ان کتابوں کو مستقبل کی بنیاد کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے بھی کہا ہے کہ جتنی زیادہ مالی بنیاد تمہارے پاس ہوگی، تم اتنا ہی زیادہ خدا کی اور جنتوں کی سچائیاں بیان کرنا چاہتے ہو۔ تم اس طرز کار میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں چاہتے۔ ایک دن جب تمہیں لوگوں کے ہجوم کے سامنے بولنے کا موقع ملے گا، تم انہیں سب کچھ بتا دو گے۔ آسمانی والدین نے ہمیں بتایا کہ اس معاملے میں تمہیں سوائے خدا کے کسی اور کا خیال نہیں رہے گا۔ یہ تمہارے ابدی زندگی کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور ہم سب کو تمہارے بارے میں بس یہی کہنا ہے۔ میں نے میرون سے کہا، میں تمہاری باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں، اور میں اپنی آخری سانس بھی اسی بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے کئی ممبران کا مشاہدہ کیا جنہیں میں نے 5 یا 6 سال سے تیار کیا تھا۔ انہوں نے خدا کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ میری وجہ سے تھک چکے ہیں کہ میں ہر وقت ہر بات خدا کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور خدا پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے کہ پوری ابدی زندگی خدا کو جاننے کے لیے ناکافی ہے۔ زیادہ تر گروپس مجھے چھوڑنے کے بعد ہندو گروپس میں چلے گئے۔ وہاں انہیں ایک بہت ہی اچھی خبر ملی کہ خدا موجود ہی نہیں ہے، صرف الوہیت موجود ہے۔ یعنی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ خود بھی خدا کی ایک خود مختار شکل ہو سکتے ہیں۔ اب وہ بہت خوش تھے، اور وہ سیمیناروں میں بھی شرکت کرنا اور بہت زیادہ پیسے خرچ کرنا پسند کرتے تھے، اور خود خدا بن کر اصل خدا کی ضرورت ہی ختم کر دی۔ میرے سیمینار تو مفت تھے، جن میں دن رات بولتا تھا۔ ہونا بھی ایسی چاہیے، لیکن وہ قدر پہچان نہیں پائے۔ انہیں سب کچھ مفت دینے سے ان کی زندگیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس معاملے میں عیسیٰ کے طریقے پر عمل کرتا ہوں۔ جو تمہیں مفت میں ملا ہے، تمہیں مفت میں ہی دے دینا چاہیے۔ آخر میں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے اس بات کی قدر نہیں جانی تھی۔ میرون نے مجھ سے کہا، اگر تم مجھ سے اس بارے میں میری حقیقی رائے پوچھو تو وہ گروپس اور لوگ جو تمہیں چھوڑ چکے ہیں، مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کی تلاش نہیں کر رہے تھے۔ وہ تمہارے پاس اپنی خود غرض ضروریات کے لیے آئے تھے۔ مستقبل میں وہ وقت آئے گا جب انسان تم سے محبت کرے گا، کیونکہ تم اس طرح خدا کے لیے سختی سے کھڑے ہو۔ یہ وہ سچے لوگ ہوں گے جو تمہاری مدد اور تم سے محبت صرف خدا کی وجہ سے کریں گے۔ وہ لوگ بہت اچھے ہوں گے، کیونکہ ان کا دل اپنے آسمانی والدین کے لیے بہت بڑا ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے میرون سے کہا، یہی سب کچھ تو ہے جو میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اسی پہ میں اپنا اختتام چاہتا ہوں۔ میرون نے کہا، خدا تمہارے لیے ایک ایسا دروازہ کھولے گا جو کبھی بند نہیں ہوگا۔
تمہیں تمہاری زندگی میں ضرور موقع ملے گا کہ خدا کے بارے میں جو کچھ تم جانتے ہو اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرو۔ تمہاری زندگی زمین پر مختصر، لیکن تمہاری تقریروں کے اندر بہت زیادہ الہامات ہیں۔ تم جو کچھ بھی خدا کے بارے میں کہتے ہو وہ خدا کی طرف سے ہے اور تمہارے دل اور روح کی گہرائیوں سے آتا ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب بنی نوع انسان تمہاری بنیاد کے ذریعے خدا سے ملیں گے۔ اندھیری دنیا ان لوگوں کے ساتھ ہی ساتھ گزر جائے گی جو خدا کے لیے ایک دل نہیں رکھتے۔ اسی لیے خدا کو انسانوں کے درمیان اپنا گھر محسوس نہیں ہوتا۔ جو اب زمین پر اور روحانی دنیاؤں کے اندر رہ رہے ہیں، یہ سب ان ارواح کے لیے ایک بڑا نقصان ہے کہ انہیں ایک لمبے عرصے تک برائی کے قانون کے جہانوں میں گرے ہوئے فرشتوں کے ماتحت رہنا ہے۔ وہ ارواح ان دکھی جہانوں سے باہر آنے کے لیے مدد کے لیے پکارتی ہیں۔ تمہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اپنے تجربات اور ان جہانوں کے مشاہدات شیئر کرنے چاہیے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ تمہیں ناپسند کرتے ہیں، تم سے نفرت کرتے ہیں یا وہ دل کے تنگ نظر ہیں، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یہ انسانی ارواح کے لیے ایک انتہائی نازک اور حیران کن لمحہ ہے جب وہ موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ ہر وہ لفظ جو تم نے بولا ہے وہ ان کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ وہ دیکھیں گے کہ ان کا اختتام کہاں ہے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے الفاظ انہیں تب چھوتے ہیں جب وہ جہنم میں ہوتے ہیں، تب بہت دیر ہو جاتی ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، اس میں کچھ دیر نہیں ہوئی۔ اب تمہارے مشاہدات اور تجربات زمین پر بہت سے لوگوں کو جہنموں میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ میں نے میرون سے کہا، میری 40 سالہ مشن کی زندگی میں ایسا نہیں کر سکا کہ خدا کے مشاہدے کے لیے کسی بھی انسانی دل کا دروازہ کھول سکوں تاکہ وہ روحانی زندگی کا تجربہ کریں۔ میرون نے کہا، تم ایسا اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ اب تک انسانوں کا مائنس پوائنٹ برائی کی طرف بہت زیادہ ہے۔ تمہیں ایک مرکزی شخصیت کے طور پر اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جیسے کہ اگر انسان تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں تو ان کے دلوں کے دروازے آسانی سے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ نہیں ہے، لہٰذا آخر میں وہی ہیں جو نقصان اٹھائیں گے اور انہیں جہنم کے نشیب و فراز میں جانا پڑے گا۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ خدا ان جہنموں کے نشیب و فراز میں نہیں ملتا ہے کیونکہ انسانوں نے اسے بہت غم دیا ہے۔ تمہیں انہیں بتانا چاہیے اگر وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تمام دکھوں، تکالیف اور بد نصیبیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں خدا پرستی اور تمہاری تعلیمات کی طرف آنا ہوگا۔ انہیں جواب دینا ہوگا۔ انہیں خدا کی آواز کو پورے دل و دماغ کے ساتھ سننا ہوگا، ورنہ وہ جہنم کے ان جہانوں میں جا پہنچیں گے جہاں نہ خدا ہے اور نہ ہی تم وہاں ہو۔ یہاں تک کہ اگر تم ان کی مدد کرنا بھی چاہو، یہ ان کے لیے لاکھوں سالوں تک کوئی نتیجہ نہیں لائے گا۔ انہیں اس معاملے کی وضاحت کرو جس سے انہیں گزرنا پڑے گا۔ میں نے میرون سے کہا، میں نے اس معاہدے کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں، ابھی تک ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔
تم خدا سے کئی بار ملی ہو، کیا تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو کہ کیا وہ انسان کو کوئی ایسی دعا دے سکتا ہے جو ان کے دلوں کو صحیح سمت میں 180 ڈگری تک موڑ سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک انسان پہلی دعا نہیں بنائے گا، یعنی خدا کی طرف قدم اٹھانا، مذہب کا یہی بنیادی کام ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے بارے میں وضاحت کریں کہ وہ واقعی کون ہے اور کیا ہے، اس کا ہمیں تخلیق کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ تاہم وہ ایسا کرنے کے لیے ناکام رہے ہیں۔ ان کے انبیاء اور نجات دہندگان بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کے رازوں کو انسانیت کو نہیں بتایا جو انہیں ان کے ماننے والوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے دیے گئے تھے۔ اب ان کے انبیاء اور نجات دہندگان جہنموں میں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش میں ایک دکھی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ میں نے مہربان سے کہا، اس سے زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ یقین نہیں کریں گے، مزید برآں کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کی اصل حقیقت کے متعلق مشاہدہ کرنے کے لیے روحانی اندھے ہیں۔ میرے لیے تجربات سے مجھے پتہ چلا کہ خدا کی محبت بنیادی چابی ہے۔ ہر دل کو اس کے تصوف میں لانے کے لیے کہ وہ چند ہی لمحات میں ان جنتوں میں داخل ہو سکے۔ وہاں اس جہالت کی زندگی کو محبت کے پانی کے ساتھ دھویا جا سکتا ہے۔ جنتوں میں نے کرسٹل نہروں کو دیکھا ہے۔ ایک بار ایک روح ان میں ڈوب کر اوپر آتی ہے، یہ ایک نئی روح بن جاتی ہے۔ میرے لیے اصل چیلنج یہ ہے کہ انسانوں کے دل کو یہاں تک کیسے لایا جائے جو اب تک ان پراسرار جنتوں سے بہت دور ہیں۔ اگر ممکن ہو کہ میں خدا کے لیے انسانوں کو میرا جلتا ہوا دل دے دوں تو میں پہلے ہی یہ کر چکا ہوتا۔ اپنی تمام زندگی میں نے کوشش کی ہے کہ محبت کی یہ آگ اپنے ساتھی انسانوں کو دوں، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ میں اپنے تجربات سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے ان جنتوں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، لیکن یہاں تک کہ اگر میں ایسا چاہوں بھی، یہ صرف خدا کی گہری محبت تھی جس نے مجھے اپنے خاندان انسان کی مدد کے لیے واپس جانے کو کہا۔ بنی نوع انسان۔ خدا نے مجھ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سب بنی نوع انسان کے ساتھ آؤ۔ ویسے تم ان جنتوں میں کسی بھی وقت آ سکتے ہو۔ میں خدا کی منشا کے مطابق واپس آ گیا، اس کی بجائے کہ میں وہ سب دیتا جو میرے پاس تھا۔ میں زمین کا تنہا ترین شخص بن گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کبھی بھی اس دنیا کا حصہ نہ بن سکوں گا، کیونکہ خدا کی محبت کی آگ میری روح کے اندر جل رہی ہے۔ خدا نے مجھ سے سب کچھ لے لیا اور اس کے بعد اس نے اس کی سب سے قیمتی جلتی ہوئی محبت میرے اندر رکھ دی۔ اس نے مجھے اتنا صوفیانہ بنا دیا کہ ہر روز میری روح میرے جسم کو چھوڑنا چاہتی ہے اور اسے دھرتی اور اس کے لوگوں کی طرف لوٹنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ مہربان نے کہا، جو بھی حیرت انگیز فضل تمہیں ملا ہے وہ اس کی وجہ سے تھا کہ تم نے اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
اگر تم خدا کی نئی دنیا اور خدا کی محبت میں اس چیلنج کو جیتنے کے لیے ہر مشکلات سے گزر جاؤ تو پھر خدا اور تمام جنتیں ہمیشہ ان کی محبت کے ساتھ تمہاری خدمت کریں گے۔ تم بھول جاؤ گے زندگی کے وہ سب دکھ جو بنی نوع انسان کو واپس گھر لانے کے لیے تم نے گزارے۔ ایک دفعہ ہم سب خدا کے سامنے جمع تھے۔ فرشتے وہ تمام آنسو لائے جو تم نے انسانیت کی مدد کے لیے بہائے تھے۔ خدا نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آنسو میری محبت کو پورا کر دیں گے اور میرے بچوں کو گھر لے آئیں گے۔ تمہیں یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی اعلیٰ نعمت زمین پر رہتے ہوئے ملی ہے۔ ہم نے وہ نعمت خدا سے بلندی پر حاصل کی ہے۔ یہ تمہیں کو خدا کی نظر میں بہت خاص بناتا ہے اور ہم تمہیں ایک حیرت انگیز و بابرکت روح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس سے پوچھا، وہ جنتیں کب بنی نوع انسان کی مدد کے لیے زمین پر آنے کے لیے متاثر ہوں گی؟ مہربان نے جواب دیا، وہ تبھی آتے ہیں جب انسان خدا کو پورے دل و جان سے پکارتا ہے۔ دیکھو، میں اور جنتوں کی زیادہ تر مخلوق تمہاری محبت کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تم نے محبت کے لیے ایک راستہ بنایا ہے۔ ایک بار جب یہ راستہ مکمل ہو جائے گا، تمہاری طرح خدا سے محبت کرنے والے بہت سے ہوں گے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا میں اپنی زندگی میں ایسے دھوپ والے دن دیکھ سکوں گا؟ اس نے جواب دیا، ایک بات میں تمہیں بالکل بتا سکتی ہوں، نہ ہی تمہاری محبت تمہارے ساتھ تمہارے وقت میں دفن ہوگی اور نہ ہی تمہارے بعد۔ نہ ہی انسانوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہاری محبت کو ماضی کا حصہ بنا دیں۔ تمہیں روحانی دنیا میں تمہاری محبت کا پھل بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ تمہیں بہت سارے مختلف انسانوں کو جاننے کا موقع ملے گا جو تمہاری رہنمائی میں تمہاری محبت کی وجہ سے خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیاں بنے۔ تم نے ان کی روح میں وہ بنیاد قائم کی جس کے ذریعے وہ اپنے پورے دل و جان سے خدا سے محبت کر سکے۔ وہ تمہارا اجر ہوں گے اور خدا کی ذات خود تمہارا لازوال انعام ہوگی۔ مستقبل میں خدا اور جنتیں تمہیں ہمیشہ ایسی ارواح کو متعارف کروائیں گے کیونکہ تم نے ایسی ارواح کے لیے خدا کی محبت کا راستہ بنایا۔ یہ انسان تمہارا حقیقی خاندان ہوں گے۔ تمہاری محبت ہمیشہ خدا اور جنتوں کے دل میں رہے گی، اس لیے کہ تم ان کے لیے جیے ہو۔ جب میں نے یہ سنا تو میں بہت خوش ہوا، کیونکہ میری کوششیں کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ مہربان نے بات جاری رکھی، میں ابلیس کے موضوع پر واپس آتی ہوں کیونکہ وہ تم سے اکثر ملاقات کرتا ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ موجودہ وقت کے 6000 سال کی مدت کا اختتام ہوا اور انسانی تاریخ کا ایک اور دائرہ مکمل ہو رہا ہے۔ زیادہ تر جب بھی انسانی تاریخ کا ایک دائرہ مکمل ہوا، آخر میں ہمیشہ فائدہ اٹھانے والا ابلیس رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر خدا کی دنیا کے آغاز کا دور پھر صفر سے دوبارہ شروع کرنا پڑا۔ 21ویں صدی کا دور ایک بار پھر انسانی تاریخ کے 6000 سال کے باب کو بند کر رہا ہے۔ 21ویں صدی
بنی نوع انسان کے لیے فیصلہ کن نقطہ ہوگی۔ یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ یا تو خدا کی ایک دنیا ہوگی یا کوئی دنیا نہیں ہوگی۔ 7 کا نمبر پورا ہو جائے گا تو اگلے 100 سال خدا کے ہیں۔ خدا کو ہر شر سے آرام ملے گا جو انسانی تاریخ کے دردناک اور تکلیف دہ حلقے میں خدا نے اٹھایا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو، ابلیس اور بنی نوع انسان اتنا ہی زیادہ نقصانات اٹھائے گا جتنا وہ برائی پیدا کرے گا۔ جہنم میں بہت ساری ہیں، یہاں تک کہ ابلیس بھی مسلسل خطرے اور خوف میں رہتا ہے کہ وہ جہنم میں اسے بھی نگل لیں گی۔ وہاں حالات قابو سے باہر ہیں اور کوئی الفاظ ان تباہیوں کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں جو جہنم کے ان نچلے جہانوں میں ہو رہی ہیں۔ وہ جہنم میں ابلیس کے لیے بدترین سزا بن گئی ہیں۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کبھی ان جہنموں سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ انہیں بہتر جگہوں میں تبدیل کر سکے۔ بنیادی طور پر ابلیس چاہتا ہے کہ ایک بار جب بنی نوع انسان خدا کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کرنے کی بنیاد رکھتا ہے، نئی دنیا کو روکنے کا آسان طریقہ نہیں ہوگا۔ ابلیس جانتا ہے کہ خدا نے اسے نئی دنیا کے آنے تک کا وقت دیا ہے، پھر فرشتے ابلیس کو گرفتار کر لیں گے۔ در حقیقت ایک فرشتہ ہی اسے گرفتار کرنے اور ان جہنموں کو بحال کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی سزا ابدی رہے گی، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ جہنم میں بحال ہونے میں کتنا وقت لگے گا، اور جہنمیں مکمل طور پر ختم کر دی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس تمہارے پاس اکثر آتا ہے تاکہ وہ خدا کی طرف سے اپنی نجات کے لیے تمہیں کچھ ذاتی وعدے لینے پر آمادہ کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کا اصل مقصد تمہیں لالچ دینا ہے تاکہ تم بھی اپنے آپ کو دوسرے انبیاء کی طرح مرکزی نقطہ بنا لو۔ اس طرح تم خدا کی دنیا ہلاک کر دو گے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ تم آخری دنوں میں کچھ غلطیاں کرو تاکہ وہ ایک پتھر سے 2 پرندے مار سکے۔ تم اور بنی نوع انسان اس کے بعد اس کے پاس پھر 6000 سال ہیں۔ یہ وقت اس کے لیے خدا اور جنتوں کے عذاب سے نکلنے کے لیے کافی وقت ہے۔ آج بھی ابلیس خدا اور جنتوں کو یاد دلاتے ہوئے انسانوں پر الزام لگاتا ہے کہ اس کے پاس انسانوں پر کوئی طاقت نہیں۔ اس نے ان سے کہا، میرے پاس صرف انہیں دعوت دینے کا اختیار تھا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کریں، اور بڑی خوش دلی سے انہوں نے میری پیروی کی۔ اس لیے انہیں الزام خود پر لگانا چاہیے، نہ کہ مجھ پر۔ وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا کہ میں ہوں۔ ان کی طرف سے اپنی مرضی سے انہوں نے معاہدہ اور شراکت داری کی ہے۔ اس صورت میں انہیں اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ یہ مناسب نہیں کہ مجھے اجتماعی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور سزا دی جائے گی۔ گرے ہوئے فرشتے، گرے ہوئے انسان اور دیگر گری ہوئی مخلوقات میرے ساتھ ہی ہیں۔ ہر ایک کو اپنے حصے کی سزا لینا چاہیے۔ اس صورت میں بحالی آسان ہوگی، اور یہ میرے لیے بھی ممکن ہوگا۔ اگر میں نے انسان کو رہنمائی اور تعلیم نہ دی ہوتی تو وہ روحانی دنیا میں بہت پہلے گر چکے ہوتے۔ میں تو اس عمل کو اس وقت تک روک رہا تھا جب تک کہ میرے اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔
اگرچہ انسان کو دلچسپی ہوتی اور خدا کے قریب آنے کی خواہش ہوتی تو وہ کبھی نہیں گرتے۔ وہ روحانی دنیا میں ایک لمبے عرصے سے خدا کی ناشکری کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ میں آج بھی معذور ہوں اور ان لوگوں پر کوئی طاقت نہیں رکھتا جن کی خواہش خدا سے ملنا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ یعنی جتنے زیادہ انسان جہنم میں گرنا چاہتے تھے وہ سب میرے ساتھی ہیں۔ خدا نے مجھ سے سمجھوتا نہیں کیا کہ میں ان تمام جہنموں کو بری ارواح سے بھر دوں۔ آج بھی خدا یہ کہتے ہوئے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا کہ روشنی اور اندھیرے کو ملایا نہیں جا سکتا، لہٰذا جہنموں کی بحالی میرے لیے ناممکن ہو گئی ہے۔ ان کو بحال کرنے کی طاقت تمہارے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ پہلے ہی بہت ابتدائی مراحل میں جنتوں میں رہنے والے ابلیس کے بیٹے اور بیٹیوں نے ایسا ہونے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ان کے باپ ابلیس، فرشتے اور انسانی ارواح اندھیروں میں جا گریں، تاہم وہ ان کے زوال کو نہ روک سکے، اور تمام گری ہوئی مخلوقات نے اپنا نور کھو دیا۔ زوال کے وقت ابلیس اور گرے ہوئے فرشتوں نے کہا، اگر خدا ہمیں ہمارا نور واپس دے تو ہم بہت جلد اپنے آپ کو بحال کر سکتے ہیں، پھر ہم واپس آ سکتے ہیں، جیسا کہ تم خدا کو جانتے ہو کہ وہ گری ہوئی ارواح کے ساتھ سمجھوتا یا معاہدہ نہیں کرتا۔ جب خدا نے جنتوں کے دروازے بند کر دیے تو اس نے ان سے کہا، تمہیں اپنے آپ کو جہنم میں درست کرنا ہے اور تمہیں اپنے ساتھ ساتھ گری ہوئی انسانی ارواح کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہوگی جو تمہارے ساتھ گرے تھے۔ تم ایک ٹیم کے طور پر گرے تھے اور تمہیں چاہیے کہ اب ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک ٹیم کے طور پر واپس آؤ۔ لہٰذا ابلیس اور گرے ہوئے فرشتوں کی نظر میں خدا اور جنتیں بے انصاف ہیں۔ ان کی نظر میں خدا کو اجتماعی طور پر سب کو سزا دینا چاہیے۔ زوال سے پہلے بالا جنتیں نہیں چاہتے تھے کہ ابلیس اور دیگر مخلوقات کو ان کی جنتوں میں جانے کا شرف حاصل ہو۔ انہوں نے صرف اسے اس وقت تک برداشت کیا جب تک خدا نے اسے چاہا۔ خدا کی محبت کی وجہ سے، یہ صرف خدا کی مہربانی کی وجہ سے تھا کہ ابلیس، فرشتے اور بہت سے دیگر مخلوقات بالا جنتوں میں داخل ہو سکتے تھے۔ وہ خدا کے سوا ابھی تک اس اہل نہیں ہوئے تھے۔ انہیں یہ شرف عطا کیا گیا تاکہ وہ اپنا سفر جتنی تیزی سے ممکن ہو مکمل کریں۔ یہ ان تمام فرشتوں، انسانوں اور مختلف مخلوقات کے لیے بدقسمتی تھی کہ انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ یہ خدا کا حیرت انگیز فضل تھا جو خاص طور پر ان کو عطا کیا گیا تھا۔ اب سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ جہنم میں مسلسل بڑھتی گئی تو ان کے بحال کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ جنتوں کے پاس ان جہنموں کو بحال کرنے کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تمام انبیاء اور تمام ارواح جن میں نور یا تھوڑا نور ہوتا ہے، وہ تمام ارواح جن میں نور اور اندھیرے کی آمیزش مسلسل نظر آتی رہتی ہے، وہ درمیانی غیر جانبدار اور فردوس کے درمیانی جہانوں میں آتی ہیں۔ اس معاملے میں اندھیرے اور اندھیروں کے جہان فردوس اور بالا جنتوں کے جہانوں کی طرف پھیلتے ہیں۔ یہ فردوس اور بالا جنتوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔
ابلیس اور گرے ہوئے فرشتے ایک خاص وقت کے لیے فردوس کی جنتوں میں آ سکتے ہیں۔